السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى صدق اللہ مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب وسینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نشار کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشار کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، پچھلے جمعہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بیان کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ آج سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ائمہ اعظام کا کیا قول ہے، اقوال ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں 27واں پارہ ہے، 17واں رکوع ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ جتنے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ ہے، اللہ نے سارے صحابہ سے بھلائی یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ کرام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور انشاءاللہ عز و جل آج کا یہ جو جمعہ ہے یہ آخری جمعہ ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ائمہ اعظام نے، بڑے بڑے ائمہ نے کیا کیا چیزیں ارشاد فرمائی ہیں وہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی اور آج اس موضوع کو ختم کیا جائے گا۔ اب ایک چیز ہے، یہ ایک لیٹر پچھلے اتوار کو میرے پاس آیا تھا، اس لیٹر پر تاریخ 18 تاریخ ہے، لیکن یہ لیٹر مجھے 20 تاریخ کو ملا تھا، غالباً اتوار یا پھر پیر کے دن، پچھلے اتوار یا پھر پیر کو عصر کی نماز میں یہ لیٹر رکھا گیا تھا۔ اس لیٹر میں لکھا گیا ہے کہ آپ یہ پورا جو محرم الحرام کا جو مہینہ ہے اس میں آپ نے صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہی بیان کیا ہے اور ان کے ہی قصیدے آپ نے گائے ہیں۔ اور یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ اہل بیت اطہار کا ذکر نہیں کر رہی ہیں، کیا آپ خارجی ہو گئی ہیں، کیا آپ اہل حدیث ہو گئی ہیں، کیا آپ دیوبندی ہو گئی ہیں، کیا آپ رضوی ہو گئی ہیں، یہ بھی اس لیٹر میں پوچھا گیا تھا۔ اور یہ بھی بولا گیا تھا اس لیٹر میں کہ آپ اتنے جمعہ بیان کر چکے، ٹھیک ہے، لیکن اس جمعہ اس ٹاپک کو نہ چھیڑیں، اس ٹاپک کو نہ لیں۔ اور بڑے بڑے علماء کرام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق زبانیں بند رکھنے کا حکم دیا ہے۔
जब मैं मुफ्ती साहब से पूछा कि ज़बानें ये बंद किस वजह से रखने का हुक्म दिया है, किस लिए, तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जो तान तशनी की जाती है, जो उनको भला बुरा कहा जाता है, जो उनको गालियाँ दी जाती है, तो उस ज़िमन में यानी उनको गालियाँ ना दी जाए, तान तशनी ना की जाए, उनको भला बुरा ना कहा जाए, बल्कि अपनी ज़बानों को बंद रखा जाए। लेकिन अगर उनके मुतालिक अगर हदीसें देखते हैं, उनकी फजीलतें देखते हैं और आइम्मा कराम के अक़वाल मैं आपके सामने अभी बयान करूँगा, तो देख सकते हैं कि अगर 500 साल, 1000 साल, 1200 साल पहले के उलमा, अकाबिर उलमा आकर अपनी ज़बानों को बंद रखते, तो वो एक किताबों में हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि ये कौन है। तो ये चीज़ें बयान करना ज़रूरी है। इस वजह से मैं इस ख़त का भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल जवाब देने की कोशिश करूँगा आखिर में, कि मैं बयान करता हूँ कि हज़रत मुल्ला अली क़ारी शरह मिशकात शरीफ में इरशाद फरमाते हैं। ये मुल्ला अली क़ारी ये मुजद्दिद हैं। ये कहते हैं, ये अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, ये अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ये हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़ास शागिर्दों में से एक शागिर्द हैं। ख़ास शागिर्दों में से, इमाम आज़म के शागिर्दों में से एक शागिर्द अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से पूछा गया कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अफज़ल हैं या हज़रत अमीर मुआविया। ये दोनों का कंपेयर जब मुआजना किसी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के सामने किया गया, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद के मौके पर, यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद के मौके पर हज़रत अमीर मुआविया के घोड़े की नाक में जो गुबार दाखिल है, जो गुबार दाखिल हुई है, यानी हज़रत अमीर मुआविया ने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर जो जिहाद किया है, जंग लड़ी है, तो जिस घोड़े पर वो सवार थे उस घोड़े की नाक में जो गुबार दाखिल हुई है, वो गुबार हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से भी बेहतर है, अफजल है। ये कौन कह रहे हैं? अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। उनके घोड़े के मुतालिक, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घोड़े के मुतालिक कह रहे हैं। ये मुल्ला अली क़ारी शरह मिशकात में ये चीज़ें इरशाद फरमाते हैं। तो इस बात से पता चलता है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा इन आइम्मा-ए कराम की नज़र में क्या था। और हज़रत अल्लामा क़ाज़ी अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अल्लामा मुआफ़ी बिन इमरान से एक शख्स ने कहा कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हज़रत अमीर मुआविया से अफजल हैं। ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ कौन थे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इनके मुतालिक भी अगर मौका मिला तो इनके मुतालिक उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक मैं बयान करने की कोशिश करूँगा कि इनका नाम क्यों लिया जा रहा है। तो ये इनसे भी अफजल हैं, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हज़रत मुआविया से भी अफजल हैं। हज़रत अल्लामा क़ाज़ी अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अल्लामा मुआफ़ी बिन इमरान के सामने, ये भी एक इमाम हैं और बुज़ुर्गान दीन में से हैं, इनके सामने जब ये ज़िक्र किया गया तो ये सुनते ही अल्लामा इब्ने इमरान गुस्से में आए, गज़बनाक हुए और उन्होंने फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा पर किसी को क़यास नहीं किया जाएगा। जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है तो उस पर किसी शख्सियत को क़यास नहीं किया जाएगा। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इब्ने इमरान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साले हैं और कातिबे वही हैं और अल्लाह तबारक व ताला की वही पर नबी के अमीन हैं। नबी के अमीन यानी अमानत रखने वाले हैं कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जो आयतें उतरती हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो बयान करते हैं वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने लिखते हैं। तो नबी अल्लाह की वही पर नबी के अमीन हैं। ये ईज़न में सफ़ा 17 में यह अल्लामा क़ाज़ी रहमतुल्लाह अलैह इब्ने इमरान का जुमला नकल किया है। अल्लामा शहाबुद्दीन खफाजी नसीमुर रियाज़ शरह शिफा में इमाम क़ाज़ी अयाज़ में तहरीर फरमाते हैं कि जो शख्स हज़रत अमीर मुआविया पर तान करे वो जहन्नमी कुत्तों से एक कुत्ता है। अहकाम शरीयत सफ़ा नंबर 103 जिल्द नंबर 1 की ये रिवायत मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ किताब का, कि नसीम और रियाज़ में शरह शिफा में इन्होंने बयान किया है कि जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर तान करता है, उनका जुमला है, अकाबिर उलमा हैं, इमाम हैं, कि वो जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है। मिशकात
शरीफ सफ़ा नंबर 112 हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इब्ने अब्बास, आप इन्होंने इनका नाम सुना होगा। हज़रत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु के लड़के हैं और सहाबी रसूल हैं। बुखारी शरीफ की हदीस में बयान करते हैं कि किसी शख्स ने हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कहा कि आप क्या कहते हैं, यानी हज़रत इब्ने अब्बास से पूछा कि आप क्या कहते हैं इस मसले में, फ़ला मसले में, जबकि हज़रत अमीर मुआविया का ये कहना है। हज़रत इब्ने अब्बास से जब पूछा गया कि ये ऐसा मसला है लेकिन हज़रत अमीर मुआविया ऐसा कह रहे हैं, तो हज़रत इब्ने अब्बास का जुमला सुने। मिशकात शरीफ की हदीस है, हज़रत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि उन्होंने ठीक कहा। किसने कहा? हज़रत इब्ने अब्बास ने कहा कि हज़रत अमीर मुआविया ने ठीक कहा, क्योंकि वो फ़क़ीह हैं, फ़िक़्ह का इल्म रखने वाले हैं। यानी अमीर मुआविया मुजतहिद हैं, अगर वो सही होंगे तो सवाब पाएंगे, अगर ख़ता करेंगे तो फिर भी अल्लाह तबारक व तआला उनको एक सवाब अता करेगा। ये कौन फरमा रहे हैं? हज़रत इब्ने अब्बास। या हज़रत इब्ने अब्बास हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के ख़ास लोगों में से हैं, और जो हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के जो दुश्मन हैं उन पर सख्त हैं इब्ने अब्बास। लेकिन हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक हज़रत इब्ने अब्बास का ये जुमला सुने। हज़रत अल्लामा कुस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया बड़े मनाक़िब और बड़ी खूबियों वाले हैं। अन्नाहिया में सफ़ा नंबर 17 में अल्लामा कुस्तलानी, आपने ये नाम सुना होगा, ये बड़े आइम्मा में से हैं, उन्होंने ये चीज़ इरशाद फरमाई है। हज़रत मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह अपने शरह मिशकात में, मिशकात की शरह में इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अमीर मुआविया अदल करने वाले और बेहतरीन सहाबा में से एक सहाबी हैं। ये कौन कह रहे हैं? हज़रत मुल्ला अली क़ारी। और ये 500, 1000, 1200 साल पहले के उलमा, अकाबिर सहाबा कराम भी हैं और उलमा इज़ाम भी है, ताबईन भी हैं। ये हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक बयान करते हैं। आप देखें कि जो लोग हज़रत अमीर मुआविया को फासिक, फाजिर और ज़ालिम हुक्मरां ये कहते हैं, कि देखें कि जो फासिक, फाजिर, झूठा, कज़्ज़ाब और अदल ना करने वाला इंसान होगा, उससे हदीसें नहीं ली जाती, उससे हदीसें रिवायतें नहीं की जाती। तो देखें कि हज़रत अमीर मुआविया से किन किन सहाबाए कराम ने, किन किन ताबईन ने हदीसें रिवायत की हैं। उनमें से लोग आते हैं सहाबाए कराम में से हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत साइब बिन ज़ैद, हज़रत नुअमान बिन बशीर, हज़रत अबू सईद खुदरी जैसे फ़क़ीह और मुज्तहिद सहाबाए कराम ने हज़रत अमीर मुआविया से हदीसें रिवायत की हैं, यानी हदीसें ली हैं। और जो कोई फासिक व फाजिर होगा उससे हदीसें नहीं ली जा सकती, लेकिन ये सहाबाए कराम ने हज़रत अमीर मुआविया से हदीसें ली हैं। इसी तरह ताबईन में से ज़िक्र आता है हज़रत जबीर, हज़रत अबू इदरीस खुलानी, सईद बिन मुसैयब, खालिद बिन मादान, अबू सालिह सम्मान, हम्माम बिन उतबा, कैस बिन अबू हाजिम जैसे जलीलुल क़द्र ताबईन फ़ुक़हा उलमाए कराम ने हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु से हदीसें ली हैं। अगर अमीर मुआविया में फ़िस्क़ व फ़ुजूर होता तो कभी भी ये सहाबाए कराम, ये ताबईन हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु से ये हदीसें नहीं लेते। यहाँ तक कि हज़रत अमीर मुआविया ने जो हदीसें रिवायत की हैं, नक़ल की हैं, वो हदीसें लेने वालों में से बड़े बड़े मुहद्दिसाने कराम जैसे इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, अबू दाऊद, निसाई, बैहक़ी और तबरानी वगैरह मुहद्दिसाने कराम ने हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत करदा हदीसों को कबूल किया है। ये वो मुहद्दिसाने इज़ाम हैं, इसमें से ख़ास करके इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम का ज़िक्र आता है कि अगर किसी से हदीस ले रही हैं और वो हदीस रिवायत करने वाला अगर रावी के अंदर कोई ऐब पाया जाए, ज़रा सा भी ऐब पाया जाए, वो हदीसें उनसे नहीं लेते। वो वाक़या आपने सुना होगा कि फ़लाँ इमाम ने, चाहे वो मेरे ख़्याल से इमाम बुखारी हैं या फिर इमाम मुस्लिम है, कि एक फ़लाँ शख्स से एक हदीस लेने के लिए गए तो वो एक शख्स को देखते हैं कि अपने जानवर को एक चारा दिखाकर बुला रहा है, हालांकि उसके मुट्ठी में कुछ भी नहीं था, जानवर उसके पास आ रहा है। तो वो जो इमाम जो हदीस लेने के लिए गए थे वो वहाँ से वापस आ गए और उन्होंने कहा अपने शागिर्दों से तला मज़ा से, जो जानवरों को धोखा दे सकता है वो इंसानों को भी धोखा दे सकता है, इस वजह से इनसे हदीस हम नहीं लेते।
لیکن امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، بیہقی اور طبرانی میں امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیثوں کو کیا کیا ہے؟ نقل کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ دمشق کے حاکم تھے، اور دمشق کے حاکم وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے تھے، دور خلافت سے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ایسا تھا، 10 سال وہ دور خلافت ان کا رہا ہے کہ ان کے جتنے بھی حاکم تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انڈر میں جتنے بھی حاکم تھے، اگر کسی حاکم سے غلطی سرزد ہو جائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس حاکم کو برخاست کر دیتے۔ خالد بن ولید کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ان کو سپہ سالاری سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معزول کر دیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سال دور خلافت میں حضرت امیر معاویہ دمشق کے حاکم رہی ہیں۔ تو اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ان کے اندر فسق و فجور ہوتا اور وہ جھوٹے ہوتے، ظالم ہوتے، تو ضرور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وہاں سے ضرور برخاست کرتے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری حیات تک، یعنی جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی ہیں، حضرت امیر معاویہ دمشق کے حاکم بن کر رہی ہیں، دمشق کے حاکم بن کر رہی ہیں۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالانہ وظیفہ دیا کرتے تھے، تحفے و تحائف دیا کرتے تھے، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے وہ تحفوں کو قبول کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں کہ جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز اٹھائی یزید کے خلاف، اگر حضرت امیر معاویہ کے اندر فسق و فجور ہوتا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی ان کی بیعت نہیں کرتے، ان کے تحفے، ان کے وظیفے کبھی بھی قبول نہیں فرماتے۔ یہاں تک کہ 20 سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت رہا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی مخالفت نہیں کی۔ 20 سال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ کے دور خلافت میں رہے، لیکن حضرت امام حسین نے کبھی بھی مخالفت نہیں کی۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، میں یہ موضوع کو ختم کر رہا ہوں اور اس لیٹر کے متعلق میں بولوں گا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، ان دونوں کا کمپیئر کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ان دونوں کا موازنہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں کہ حضرت امیر معاویہ کیا سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے؟ مکہ میں جو لوگ سب سے پہلے ایمان لے کر آئے ان پر بہت ظلم و ستم ہوئے، تو کیا وہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے؟ نہیں تھے۔ وہ مکی صحابہ میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے؟ نہیں تھے۔ ہجرت کرنے والوں میں سے تھے، یعنی جن صحابہ نے مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی، مہاجر صحابہ میں سے تھے؟ نہیں۔ حضرت امیر معاویہ انصار صحابہ میں سے تھے، وہ انصار صحابہ مدینہ منورہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اپنا تن من دھن سب کچھ لٹایا۔ انصار صحابہ کرام جن کو بولا جاتا ہے، کیا انصار صحابہ میں سے تھے؟ نہیں۔ حضرت امیر معاویہ کیا بدری صحابہ میں سے تھے؟ جنگ بدر جنہوں نے لڑی، اور بدری صحابہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، مکی صحابہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، مہاجر صحابہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، انصار صحابہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور بدری صحابہ کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ کیا حضرت امیر معاویہ بدری صحابہ میں سے تھے؟ نہیں۔ کیا حضرت امیر معاویہ احدی یعنی جنگ احد جو ہوئی اس میں سے تھے؟ نہیں تھے۔ کیا حضرت امیر معاویہ بیعت رضوان جو ہوئی صلح حدیبیہ میں، بیعت رضوان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جن صحابہ کرام نے بیعت کی وہ بیعت رضوان بولا جاتا ہے، اور بیعت رضوان صحابہ کا ان کو لقب حاصل ہے، کیا حضرت امیر معاویہ اس میں شامل ہے؟ نہیں۔ کیا حضرت امیر معاویہ خلفائے راشدین میں شامل ہے؟ نہیں۔ کیا حضرت امیر معاویہ اہل بیت میں شامل ہے؟ نہیں۔ یہ تمام جو فضیلتیں میں یہ جو بیان کیا ہوں، یہ تمام کی تمام فضیلتیں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے، مکہ میں سب سے پہلے ایمان لائے، ہجرت انہوں نے کی،
ہاں، اور بدر میں وہ شامل تھے، احد میں وہ شامل تھے، خندق میں وہ شامل تھے، اور بیعت رضوان میں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، خلفائے راشدین میں شامل ہیں، اہل بیت اطہار میں شامل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت 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 اونچا ہے، ان کے مقام و مرتبے کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، یاد رکھیں۔ اور جو لوگ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمپیئر کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں، ان دونوں کا موازنہ کمپیئر ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند و اعلیٰ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دو قول میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے کہ صلح حدیبیہ کے وقت وہ ایمان لے کر آئے تھے لیکن اپنا ایمان چھپا کر رکھے تھے، فتح مکہ میں انہوں نے اپنا ایمان ظاہر کیا۔ تو فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، کاتب وحی ہیں۔ تو جس طرح دوسرے صحابہ کرام کیا ادب و احترام کرتے ہیں، اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب و احترام بھی کرنا بہت ضروری ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی شان بیان نہ کرو، ان کی فضیلت بیان نہ کرو، یہ چیزیں ہم اپنے گھر سے نہیں بیان کر رہے، بلکہ 1200-1400 سال سے صحابہ کرام نے بھی ان کی فضیلتیں بیان کی ہے، تابعین نے بھی ان کی فضیلتیں بیان کی ہے، کتابوں میں ان کی فضیلتیں ہیں، ان کی فضیلتیں ہیں۔ زبان خاموش رکھنے کا کہاں پر حکم دیا ہے؟ جہاں پر گالی، طعن و تشنیع، بھلا برا کہنے کا جہاں پر معاملہ ہے وہاں پر اپنی زبانوں کو بند رکھنے کا وہاں پر حکم دیا گیا ہے۔ اس لیٹر میں لکھا گیا تھا، پچھلے جمعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میں بیان کیا تھا، ائمہ کرام کے اقوال آج میں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں۔ تو یہ اس لیٹر میں یہ لکھا گیا تھا کہ آپ پورا محرم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کیے ہیں، ان کے قصیدے گائے ہیں۔ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصیدے گانے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم خود بھی حضرت مولا کائنات کے قصیدے گاتے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو بھی حضرت مولا کائنات کے قصیدے بولنے کے لیے کہتے ہیں کہ صدقہ دو شیر خدا کا، صدقہ دو غوث الورا کا، صدقہ دو خواجہ پیا کا، صدقہ دو شمنا میرا کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہی نہیں لیتے بلکہ ان کے بچوں کا بھی نام لیتے ہیں، جو سید ہیں حضور غوث اعظم خواجہ غریب نواز، خواجہ محمد میرا، خواجہ شمنا میرا۔ ہم صدقہ بھی مانگتے ہیں تو ان کے اولاد کا صدقہ دے کر ہم مانگتے ہیں۔ ہمارے دادا پیر و مرشد نے بھی یہ سکھایا ہے کہ حضرت صدیق اکبر اور عمر، حضرت صدیق اکبر اور عمر، عثمان و حیدر، حضرت شبیر و شبر صلوات اللہ علیہ کا، یہ ہم ان کے ترانے نغمے ہم گاتے ہیں۔ لیکن جہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھلا برا کہنے کی بات آئی، ان پر طعن و تشنیع کرنے کی بات آئی، تو ان کا دفاع بھی کرنا بہت ضروری ہے، ان کے متعلق لوگوں کو بتانا بھی یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں کہ کچھ سال پہلے ایک نیوز اینکر نے کہا تھا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پر کہ اجمیر کا لٹیرا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کہا تھا۔ تو لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، اور کوئی انسان صحابہ رسول پر طعن و تشنیع کرتا ہے تو لوگوں کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ حضرت امیر معاویہ کون تھے۔ لیکن ہم کبھی بھی حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل کبھی بھی کھڑا نہیں کرتے، کیونکہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند و اعلیٰ ہے۔ ان کے مقام و مرتبے کو ہم کوئی بھی انسان سمجھ نہیں سکتے۔ جس انسان نے یہ کہا ہے کہ آپ نے پورا محرم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کیا ہے، تو یہ سراسر جھوٹی بات ہے، بے بنیاد بات ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں کربلا کا پس منظر، کربلا کیوں واقع ہوئی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لے کر، ان کے بعد سے واقعات سے لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک کے واقعات آپ کے سامنے تاریخی واقعات بیان کیے تھے۔ تاریخی باتیں بتاتے وقت میں یہ بولا تھا، یہ تاریخی باتیں ہیں، چاہے آپ قبول کرو یا پھر رد کرو، یہ آپ کی مرضی ہے۔ تاریخی باتیں، تاریخ کی کتابوں میں جو لکھا ہے وہ چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس میں جو جنگیں ہوئیں، بہت سے لوگوں نے کہا کہ امیر معاویہ کا آپ نے بہت مرتبہ نام لیا، جہاں پر حضرت علی کا نام لیا جاتا ہے وہاں پر حضرت امیر معاویہ کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ دونوں کے درمیان جو جنگیں ہوئی، مخالفتیں ہوئی، وہ چیزیں بیان کرنے کے لیے نام لیا گیا ہے، نہ کہ قصیدے گانے کے لیے۔
قصیدے آج بھی ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اور ان کے گھر والوں کے ہم گاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، نہ میں خار ہوں نہ میں پھول ہوں، میں غلام آل رسول ہوں، میں تو ان کے قدموں کی دھول ہوں جو کہ سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ کے لاڈلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہے. اگر ہم جنت میں جائیں گے تو ان کی سرداری ہمیں عطا ہوگی. بہت سے اس خط میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ حضرت علی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کس صف میں کھڑے رہیں گے. تو علامہ عزیز اللہ شاہ صاحب قادری حیدرآباد کے یہ بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ قیامت کے دن صرف 2 صفیں ہوں گی، ایک جہنمیوں کی ایک جنتیوں کی، ایک کافر ہوں گے ایک مومن ہوگے، تیسری صف ہوگی نہیں، یا تو وہ مومن ہوگا یا تو وہ کافر ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے صحابہ کرام ہیں جہاں پر کھڑے رہیں گے، اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں کھڑے رہیں گے. مقام و مرتبے میں درجے میں کم زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن مومن کی ایک صف ہوگی اور کافر کی ایک صف ہوگی. یاد رکھیں کہ جو لوگ لڑانے کی جو کوشش کرتے ہیں، اس خط میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ اس مسجد میں شیعہ ہیں کیا، تو جو حضرت امیر معاویہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو دیکھیں کہ جو شیعہ ہوگا اسی کو وہ تکلیف ہوگی. جو شیعہ ہوگا وہ حضرت امیر معاویہ کا نام کبھی سننا بھی نہیں چاہے گا. میں یہ کیوں بیان کر رہا ہوں کہ جہاں پر دوسرے جگہوں پر جو معاملات ہوتے ہیں صحابہ کرام کو بھلا برا کہا جاتا ہے، تو ان کی حقیقت، ان کی شان بیان کرنا لوگوں کے سامنے یہ بہت ضروری ہے. اس مسجد میں تو یہ بیان ہوتا ہی ہے، اور یہ جو ویڈیو بنتا ہے وہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانے کی اور لوگ دیکھنے کی وہ کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ جمعہ، یہ رمضان کا جو آخری جمعہ تھا، میں اماموں کے مسئلے کو لے کر جو بولا تھا، بہت سے لوگوں نے یہ سوچا کہ اس مسجد کے متعلق بات کر رہے ہیں یا پھر میرے متعلق میں بات کر رہا ہوں. ایسا ہرگز نہیں ہے. یاد رکھیں میں یہ اس وقت بھی بولا تھا بیان شروع کرتے وقت، آج بھی بول رہا ہوں، جو بھی چیز یہاں پر بیان ہوتی ہے آپ یہ نہ سوچیں کہ اس مسجد والوں کے لیے یا پھر ان لوگوں کے لیے بولا جا رہا ہے، بلکہ جہاں پر باہر کے جو معاملات ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. حالانکہ اگر میں چاہوں تو ان نئے موضوعات کو چھوڑ کر جو میں پچھلے سال بیان کیا ہوں یہ اس سال بھی بیان کر سکتا ہوں، جو اس سال بیان کیا ہوں وہ آنے والے سال بھی وہی میں بیان کر سکتا ہوں. لیکن میری ایک خواہش ہے، تمنا ہے کہ لوگوں کو نئے موضوعات پر نئے تاریخی معلومات اور حدیث لوگوں کو پتہ چلے، اس وجہ سے نئے موضوعات لینے کی کوشش کی جاتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں میں یہی دعا کرنا چاہوں گا، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. محرم کے مہینے میں 3 جمعہ کربلا کا پس منظر بیان کیا، اس میں جتنی بھی تاریخی باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی. اور 3 جمعہ وہ کربلا کا پس منظر ہونے کے بعد ایک موضوع کو لے کر موضوع ایک ربط، ایک جوڑ بنتا ہے. تو اس وجہ سے صحابہ کرام کی فضیلت 2 جمعہ بات کی گئی تھی. صحابہ کی فضیلت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے متعلق کیا فرمایا ہے وہ چیز بیان کی تھی. اور دوسرے جمعہ ائمہ اعظام نے، بڑے ائمہ نے صحابہ کرام کے متعلق کیا چیزیں بیان کی ہے وہ 2 جمعہ بیان کی تھی. اور یہ 2 جمعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کیا گیا ہے. اس وجہ سے بیان کیا گیا تاکہ لوگ ان کو نشانہ بناتے ہیں، ٹارگٹ کرتے ہیں، لوگوں کا ذہن ایک کھلے اور حقیقت میں پتہ چلے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. اگر یہ چیز ہم بیان نہیں کریں گے تو دوسرے لوگ وہ اپنے انداز میں اپنے عقیدے کے حساب سے لوگوں کو وہ باتیں بتائیں گے، اور جو صحیح میں صحابہ کرام ہیں جو عقیدت و محبت رکھتے تھے ان کو بھی بھلا برا وہ لوگ کہیں گے اور لوگوں کا ذہن تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے. لہٰذا ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر ہمارے کسی دوست کو اگر کوئی انسان برا کہتا ہے تو ہم اس سے رشتہ ناتا توڑ دیتے ہیں. اگر کوئی حضور کے صحابہ کو بھلا برا کہے تو ہمارا یہ حق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی دفاع میں بولا جائے. جس طرح اہل بیت اطہار کی شان میں بولا جاتا ہے اسی طرح صحابہ کی بھی شان ہے. انہوں نے بھی دین کی خاطر قربانیاں دی ہے، تو ان کی قربانیوں کو، ان کے احسانات کو فراموش نہ کریں. ایک ہاتھ میں اہل بیت اطہار کا دامن پکڑیں اور دوسرے ہاتھ میں صحابہ کرام کا دامن پکڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ بیڑا پار کرنے والا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آج کے بیان میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں
کسی بھی قسم کی غلطی کمی بیشی کوتاہی خامی بھول چک ہوئی ہو اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے، اور مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالی اس کی محبت، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی آل اولاد اصحاب اہل بیت اطہار اولیاء اعظام بزرگان دین کی سچی عشق و محبت نصیب عطا فرمائے، انہی کے محبت میں زندہ رکھے اور انہی کے محبت میں خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ یہ جو موضوع تھا حضرت امیر معاویہ کا ہو، صحابہ کی فضیلت ہو، یا پھر کربلا کا پس منظر ہو، ایک بار یہ بیان ہو گیا، انشاءاللہ عز و جل یہ آنے والے وقت میں کبھی ان باتوں کو نہیں چھیڑا جائے گا، بات نہیں کی جائے گی، کیونکہ میرا ایک ذہن ہے جو موضوع پر میں بات کر چکا ہوں اس موضوع کو میں ریپیٹ نہیں کرتا، اس موضوع کو میں جو لیا ہوں آج اس موضوع کو ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ عز و جل جب تک میں رہوں گا اس موضوع کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ بولنا میرا کام تھا، ایک مرتبہ میں بول دیا، وہ ریکارڈ ہو گیا، چاہے تو آپ کربلا کے پس منظر میں تینوں جمعہ کے واقعات آپ سن سکتے ہیں، لوگوں نے جو الزامات لگائے ہیں کہ امیر معاویہ کے سائڈ میں آپ نے بولا ہے، حضرت علی کی شان کو گھٹایا ہے، تو 3 جمعہ کے بیانات ریکارڈ ہیں، صحابہ کرام کے متعلق ہو یا پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہو، یوٹیوب پر وہ بیانات ہیں، آپ دیکھ لیں۔ اگر میں نے غلطی کی ہے تو ضرور آپ آ کر مجھے پوچھیں، میں اپنی غلطی کو تسلیم کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔